بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. جیسا کہ آج ہماری جو تفسیر ہے انشاءاللہ سورۃ الشمس کی ہوگی. سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے جو حدیث میں آ کر ہے سورۃ الشمس کے نام سے حدیث میں آ کر ہے. ایک نام سورۃ الشمس. ایک اور جو نام ہے اس سورت کا وہ یہ ہے کہ سورۃ والشمس وضحاها. سورۃ والشمس وضحاها ایک اور نام ہے. تیسرا جو نام ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الشمس وضحاها. پہلا جو واو ہے پہلی آیت میں وہ واو کو چھوڑنا ہے. پہلی آیت کیسا ہے؟ والشمس وضحاها. ایک نام سورۃ والشمس وضحاها. ایک اور جو نام ہے واو نکال کر الشمس وضحاها. یعنی کہ اس سورت کا جو نام سورۃ الشمس جو ہے نا مشہور ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اس کے بعد دیکھیے کہ اس آیت میں یہاں جو ہے نا سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قسم کھاتی ہے. یہ قرآن میں صرف ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ نے بہت سارے قسم کھاتے ہیں. سورج کی، چاند کی، رات کی، دن کی، روشنی کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسانوں کی تمام کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو نیک بنا لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا. اس صورت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. کئی 11 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو توحید پرست بنا لیا، اپنے آپ کو نمازی بنا لیا، وہ انسان کامیاب ہو گئے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں وہاں نہیں جاؤں گا، ہم جیسا بولتے ہیں اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو انسان کامیاب ہو گیا وہ انسان جو ہے نا جو انسان اپنے آپ کو نیک بنا لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا. چلیے ہم دیکھیں گے اللہ نے کتنی چیزوں کی یہاں قسم کھا کر ہے. والشمس وضحاها. والشمس واو قسم کا ہے. قسم ہے الشمس سورج کی، قسم ہے سورج کی، واو قسم ہے، اور قسم ہے ضحاها چاش کے وقت کی. ضحاها کا مطلب جب سورج کی روشنی اچھی طرح سے آ جاتی ہے، جب سورج کی روشنی جو ہے نا آ جاتی ہے، سمجھو کہ 10 بجے 8 بجے اس وقت جو سورج جو ہے نا اجالا ہو جاتا ہے اسے بولتی ہیں کہ وضحاها جو چاش کا جو وقت ہوتا ہے. یعنی کہ پہلی آیت میں اللہ نے سورج کی قسم کھائی، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورج نکلنے کے بعد جو روشنی ہوتی ہے والضحا، سورج کی روشنی جو پوری دنیا میں لگتی ہے اس وقت ہی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے، اسے بولتی ہیں کہ ضحاها، جس کے وقت ہم جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جسے ہم چاش کی نماز بولتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ سورۃ الشمس ہے، اس سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورۃ البلد. کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ کیوں سورہ بلد کے بعد سورہ شمس کیوں آیا؟ آپ دیکھیں گے سورہ بلد کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتے ہیں؟ مکہ کی قسم کھاتے ہیں. لا اقسم بهذا البلد. سورہ بلد کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ مکہ کی قسم کھاتے ہیں. یہ مکہ کہاں ہے؟ زمین میں ہے. اور سورہ شمس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ آسمان میں جو سورج ہے اس کی قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کی قسم کھاتی ہیں سورہ بلد میں، لا اقسم بهذا البلد. کعبہ کی قسم، کعبہ کہاں ہے؟ زمین میں ہے. اور اس کے بعد سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ آسمان میں جو چیز ہے اس کی قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ سورہ بلد میں زمین میں جو چیز ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، سورہ شمس میں آسمان میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا قسم کھاتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، ضحا کا مطلب چاش کا وقت. کیوں اللہ نے اس کی قسم کھاتے ہیں؟ اس کا بڑا عظیم قیمت یاد رکھیں. یہ چاش کے جو وقت جو ہے نا بڑا عظیم مقام ہے اس کا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اگر آپ عصر کے وقت 2 رکعت پڑھیں گے تو وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب آپ چاش کے وقت پڑھیں گے. صرف آپ چاش کے وقت 2 رکعت پڑھیں گے تو جسم میں جتنے جوڑ ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا.
جو 340 جو جوڑ ہے ہمارے جسم میں، اس کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا. اگر آپ صرف جو ہے نا سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک اگر آپ 2 رکعت پڑھیں گے، آپ کو جو ہے نا اتنا ثواب آپ کو ملے گا. جسم میں جتنا جوڑ ہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. یعنی کہ اس کے وقت کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے. ضحیٰ جسے ہم بولتے ہیں کہ صلاۃ الضحیٰ ہم بولتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ جو ہم بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی بھی قسم کھاتی ہیں. اس کے بعد اللہ کس کی قسم کھاتی ہیں؟ والقمر، قسم ہے، قمر مطلب کیا ہے؟ ستارے کی، چاند کی. قسم ہے چاند کی، اذا جب تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. تلا کا مطلب پیچھے آنا. کیا مطلب ہے؟ سورج جو ہے نا ڈوبتا ہے، اس کے پیچھے کیا آتا ہے؟ فوری چاند نکلتا ہے. جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ 15 جب مہینے کا 15 تاریخ ہو جاتا ہے، عربی کا جب 15 تاریخ ہو جاتا ہے، 16ویں تاریخ جو ہے نا جب سورج ڈوبتا ہے، 15ویں تاریخ جب ختم ہوتا ہے، 16ویں تاریخ جب سورج ڈوبتا ہے، اس کے بعد فوری جو ہے نا کون نکلتے ہیں؟ چاند نکلتا ہے. سورج ڈوبنے کے فوری جو ہے نا چاند نکلتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا قسم ہے والقمر، قسم ہے چاند کی، اذا جب تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. کب؟ جب سورج ڈوبنے کے بعد فوری جو ہے نا وہ نکلتا ہے. سورج ڈوبنے کے فوری بعد جو ہے نا چاند نکلتا ہے. اس کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والنہار اذا جلاہا، واو قسم کے معنی میں، قسم ہے دن کی، نہار کا مطلب دن ہے. اذا جب جلاہا، جب وہ روشن ہو جاتا ہے، دن جب اچھی طریقے سے روشن ہو جاتا ہے، جب روشن جیسا کہ اب ہے 5 بجے ہے، دوپہر کے 2 بجے ہے، 3، یہ جو روشن جب ہو جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ روشن ہو جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا چاند کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ضحیٰ کا جو وقت ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر چاند کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، سورج کی قسم کھاتے ہیں، پھر دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یہ پوری چیز کیا ہے؟ روشنی کی قسم ہے. والشمس وضحاہا، شمس سورج میں بھی کیا ہے؟ روشنی ہے. وضحاہا، چاش کے وقت میں بھی کیا ہے؟ روشنی ہوتی ہے. پھر والقمر، ستارے میں بھی روشنی ہوتی ہے. والنہار، دن میں بھی روشنی ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتی اس طرح دن کی؟ کیوں اللہ نے کہا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ قرآن حدیث توحید اس طرح واضح ہے جس طرح سورج کی روشنی واضح ہے. سورج کی روشنی میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں. جب دن میں انسان والنہار اذا جلاہا، دن میں جب روشنی آتا ہے اس میں کوئی انسان کو ڈاؤٹ ہے؟ واضح نظر آتا ہے آپ کو روشنی. چاند کی روشنی آپ کو اچھی طریقے سے نظر آتا ہے. قرآن حدیث میں جو ہے نا دلیل بالکل واضح ہے. حق اور باطل قرآن میں واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح سورج کی روشنی میں، چاش کے وقت کی روشنی میں، اور چاند کی روشنی میں، اور جو نا اس کی روشنی میں، دن کی روشنی میں کسی کو شک نہیں ہے اس کی روشنی میں، اس طرح قرآن حدیث بھی واضح ہے. قرآن حدیث بھی کیا ہے؟ واضح. ایک اور جو بات ہے، سورہ شمس ہی میں اللہ نے کیوں ذکر کیا اس روشنی کا، انشاءاللہ ہم جو ہے نا معلوم کریں گے آخر میں، انشاءاللہ معلوم ہوگا. اتنا آپ یاد رکھیں، یہ تمام روشنیوں کے اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھاتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سورج میں روشنی ہے اس طرح قرآن حدیث بھی کیا ہے؟ واضح ہے. توحید اس میں واضح ہے، شرک اس میں واضح ہے، ہر چیز اس میں کیا ہے؟ واضح ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتی؟ واللیل اذا یغشاہا، واو قسم کی، قسم ہے رات کی، اذا جب یغشاہا، جب وہ ڈھانپ لیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ گلاس ہے، اگر آپ گلاس میں ڈھانپ لیں گے تو پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، دن رہتا ہے، پورا دن رہتا ہے، اجالا رہتا ہے. رات آ کے جو ہے نا ڈھانپ لیتا ہے تو پوری رات کیا ہے؟ اجالا، پوری دنیا کیا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے، پوری دنیا اندھیرا ہو جاتا ہے. یعنی کہ گلاس جو ہے نا دن ہے، اس کے اوپر جو ہے نا رات آ کے ڈھانپ لیتا ہے، گویا کہ پورا گلاس کا اندھیرا ہو گیا. اسی طرح وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ واللیل، اور رات، اذا یغشاہ، جب وہ چھا جاتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں اندھیرا جو ہے نا آ جاتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. پھر اللہ کس کی قسم کھاتی؟ والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور قسم ہے جس کو اس نے بنایا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی بھی قسم کھاتے ہیں. وما بناہا، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. جس کو آسمان نے بنایا ہے. اصل ترجمہ کیا ہے؟ کسی کے پاس ترجمہ ہے وما بناہا کا ترجمہ؟ کسی کے پاس اصل ہے وہاں؟ کوئی بتا سکتے وما بناہا کا؟ ہاں وہی، احسن. یعنی کہ قسم میں والسماء، قسم میں آسمان کی، اللہ تعالیٰ آسمان کی بھی قسم کھاتی ہیں. وما، اور جو بناہا، جس نے آسمان کو بنایا ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد والارض قسم ہے زمین کی، وما جو طحاہا مطلب بچھونا، ہر طرف زمین کو اللہ نے بچھا دیا، اللہ نے زمین کو اچھی طریقے سے بچھا دیا، ہم جس پہ چلتے ہیں ہم لوگ، اس کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وہ نفس، نفس بولتی ہیں کہ ہر وہ باڈی جس میں جو ہے نا روح ہوتی اسے بولتی ہیں کہ نفس، ہر وہ باڈی جس میں روح ہوتی ہے اس میں بولتی ہیں کہ نفس. یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی نفس ہے اس کی قسم کھاتے ہیں. کون کون نفس ہے؟ انسان، اس کے اندر بھی روح پائے جاتے ہیں، اس انسان کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. حیوان جس کے اندر روح پایا جاتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. پرندے جس کے اندر روح پایا جاتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. اور چرندے، پرندے، مچھی، تمام ہر وہ چیز جس کے اندر روح پائی جاتی ہے اللہ تمام کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے. وہ نفس، دیکھیں نفس سے جو ہے نا تمام معنی یہاں معلوم ہے. وما سواہا، اور قسم ہے جو اس کو درست کیا. وما سواہا کا مطلب جو ہے نا وہ نفس کا ایک جو اصل جو ترجمہ جو ہے نا بعض مفسرین نے یہ کرتی کہ وہ نفس سے مطلب آدم علیہ السلام ہی اور ان کے جو بھی اولاد ہیں، ہم لوگ انسان ہیں بس. وہ نفس قسم ہے انسان کی، وما سواہا جس نے، سوا کا مطلب درست کرنا، جس نے اس کو درست کیا. سواہا کی ایک جو تفسیر ہے فطرت پر پیدا کرنا، یعنی کہ ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودان او ینصران او یمجسان. ہر بچہ مسلمان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ. کافر گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے باپ اگر کافر ہیں تو اسے کافر بنا دیتے ہیں، اس کے باپ اگر یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ نفس، ہر انسان، وما سواہا جس کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے. وما سواہا کا مطلب ایک مطلب فطرت پر، ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے. سواہا کا ایک اور جو معنی ہے وہ یہ کہ ہر انسان کو اللہ نے اچھی طریقے سے پیدا کیا ہے. ایسا کہ آپ سمجھے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ہر انسان کو اچھی طریقے سے پیدا کیا. اللہ نے جہاں ہاتھ ہونا چاہیے وہاں اللہ نے ہاتھ رکھا ہے، جہاں پیر ہونا چاہیے وہاں اللہ نے پیر رکھا ہے، جہاں آنکھ ہونا چاہیے اللہ نے وہاں آنکھ رکھا ہے. سوا کا مطلب درست کرنا، سوا کا مطلب درست کرنا، یعنی کہ جہاں آنکھ ہے وہاں اللہ نے آنکھ رکھا ہے، جہاں ناک ہونا چاہیے اللہ نے وہاں ناک رکھا ہے. ہاں، سوا کا دو معنی، ایک ہے کہ ہر نفس کو اللہ جو ہے نا فطرت پر پیدا کرتا ہے، کہ توحید پر پیدا کرتا ہے. سوا کا ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ وما سواہا، ایک ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دوسرا ہر انسان کے اعضاء جہاں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں رکھتا ہے. ناک کو جہاں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں رکھتا ہے، کان کو جہاں ہونا چاہیے وہاں رکھتا ہے، یعنی کہ اچھی طریقے سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا، الہام کرنا، جیسے ہم اردو بولتے ہیں کہ الہام کرنا، جیسے کہ ہمارے دل میں کوئی چیز الہام ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے، یہ الہام خاص طور پر جو ہے نا اللہ کے جانب سے ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں جو ہے نا الہام کر دیا، یہ بات رکھ دیا کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، ہر انسان کے دل میں ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے دل میں ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان فَأَلْهَمَهَا، اللہ نے اس میں الہام کر دیا. الہام کا مطلب دل میں کوئی بات ڈالنا. اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ فجورها، یہ جو ہے نا گناہ ہے، وتقواها، یہ جو ہے نا نیکی ہے. ہر انسان کے دل میں بات ہوتی ہے کہ خیر ہے شر ہے. انسان کو معلوم ہوتا ہے فطری طور پر، انسان جب چلتا ہے وہ کیچڑ ہوتا ہے، انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں خود ہے وہ چیز، اس کے دل میں خود ہے. اسی وجہ سے انسان جو بولتا ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے گناہ کو پیدا کیا، پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ ہی کیوں سزا دیتا ہے؟ شراب پینا حرام ہے، اللہ نے شراب کو پیدا کیا، لیکن لوگ شراب پیتے ہیں تو اللہ نے کیوں سزا دیتا ہے؟ اللہ ہی نے پیدا کیا شراب کو، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دیا کہ شراب جو ہے نا نجیس چیز ہے، غلیظ ہے شراب. اللہ نے بات فَأَلْهَمَهَا، ہر انسان کے دل میں بات ہے کہ جو ہے نا یہ چیز غلیظ ہے، یہ چیز شر ہے، یہ چیز اچھی ہے. ہر انسان کے دل میں، آپ کے دل میں خود یہ بات ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے، سود کھانا، ہمارے دل میں دل خود نہیں مانتی. یاد رکھیں
دوسری بات جو ہے نا، انسان جو بولتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ ہی نے گناہ کو پیدا کیا، پھر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ گناہ انسان اپنی اختیار سے کرتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی اختیار سے گناہ کرتا ہے. ہاں، میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ وہاں جا کر آؤ تو آپ اٹھ کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ خود ہی سے اٹھ کر جاتے ہیں. کوئی آپ پر مجبور تو نہیں کرے، کوئی آپ پر مجبور نہیں کرے. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا، کوئی اس پر مجبور نہیں کرتا ہے گناہ کرنے کا، انسان خود گناہ کرتا ہے. لیکن ہر چیز تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ انسان یہ گناہ کرے گا، اسے سزا ملے گی. ہر چیز تقدیر میں، ہر چیز تقدیر میں ہے. انسان یہ نہ بولے کہ اب تقدیر میں ہے تو ہم کیا کریں گے. نہیں، تقدیر میں وہی چیز لکھا ہے جو آپ کرنے والے ہیں، جو میں اور آپ کرنے والے ہیں، وہی چیز تقدیر میں ہے، وہی چیز جو ہے نا تقدیر میں ہے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا فَأَلْهَمَهَا، یعنی کہ اللہ نے الہام کر دیا. ہر انسان کے دل میں اللہ نے بات رکھ دی کہ یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے. ہر انسان کے دل میں پایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان اپنی اختیار سے وہ کوئی کام، نیکی یا کام کرتا ہے. آپ خود جا کے نماز پڑھتی، کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے نا. اس وجہ سے انسان خود جا کے گناہ کرتا ہے، کوئی اس پر مجبور نہیں کرتا ہے. ہاں، لیکن انسان جو بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تقدیر کے مسئلے ہیں. بس اتنی بات یاد رکھے کہ ہر چیز جو ہے نا انسان جو ہے نا خود ہی سے کرتا ہے، گناہ انسان خود ہی سے کرتا ہے. اسی وجہ سے انسان کو جو ہے نا گناہوں سے بچنا چاہیے. یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا فَأَلْهَمَهَا، اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتے ہیں فجورها. فجور کا مطلب گناہ، فجور کا مطلب گناہ. جیسا کہ فاجر ہم بولتے ہیں، یہ فاجر فاسق، اس کا مطلب فجورها، یہ گناہ ہے. وَتَقْوَاهَا، اور یہ نیکی ہے. ہر انسان کے دل میں پایا جاتا ہے. یہاں سب سے پہلے فجور کا لفظ کیوں آیا، اس کے بعد تقوی کا لفظ. سب فجور کا مطلب گناہ، تقوی کا مطلب نیکی. سب سے پہلے اللہ نے فجور کا ذکر کیا، اس کے بعد تقوی کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اصل میں گناہ کرنا چاہتا ہے. ہر انسان اصل میں گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ہے نا اگر واقعی وہ جو گناہ سے بچ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے. واقعی وہ متقی بن جاتا ہے. جب وہ متقی بن جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاها، وہ انسان کامیاب ہو گیا. جو انسان متقی بن گیا، نمازی بن گیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاها. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قسم کھاتے ہیں. کتنی چیزوں کی اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے. قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتی ہیں، قد افلح من زکاها. قد تحقیق ہے، افلح وہ انسان کامیاب ہو گیا، من جو زکا جو پاک کر لیا اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ سورج کی، چاند کی، تمام کی اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد بولتے ہیں وہ انسان کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کر لیا. صرف یہ بات اللہ بتانے کے لیے، صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ ہر وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے وہ انسان کامیاب ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتاتے ہیں. کس کی؟ سورج کی، چاش کی، ستارے کے، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، جس نے آسمان بنایا اس کی، زمین کی اور زمین کو بچھویا اس کی، پھر ہر نفس کی اور نفس کو اللہ نے درست کیا. اس کی تمام اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں قد افلح من زکاها. وہ انسان قد کامیاب ہو گیا، وہ انسان جو اپنے آپ کو پاک کر لیا. ہاں، قد افلح من زکاها کی دو تفسیر ہیں. یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. انسان خود اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. کیسا؟ نیک عمل کرے تو ہمارا دل جو نا پاک ہو جاتا ہے. نیک عمل کرے تو ہم انسان پاک ہو جاتا ہے. انسان پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو انسان پاک کر لیتا ہے. یعنی کہ قد افلح، تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا، من زکاها، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. ایک انسان اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے وہ انسان کامیاب ہو گیا. کس سے پاک کر لیتا ہے؟ جھوٹ بات بولنے سے، غیبت کرنے سے، اور اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اور اپنے جوارح سے عمل کرتا ہے. دل، زبان، عمل. ایک انسان اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ دل کو شرک سے، بدعات سے، کینہ کپٹ حسد سے، زبان کو جھوٹ سے، اور اپنے جسم سے عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے. قد افلح من زکا، یہ انسان کامیاب ہو گیا. ایک اور جو ترجمہ، اللہ کیا انسانوں کو پاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا زید کو پاک کرتا ہے. ایک ترجمہ ہے نا کہ زید اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے گناہوں سے. ایک ہے کہ اللہ جو ہے نا اس کو پاک کرتا ہے. اللہ جو نا اس انسان کو پاک کرتا ہے. لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، سمجھیے. دونوں کو ملا کر جو ہے نا مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کیسے پاک کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو. انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا انسان پاک ہو جاتا ہے، قد افلح من زکا میں شمار ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو.
یہ جو ہے نا اللہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو. اگر آپ روزہ رکھتی ہیں گویا کہ آپ قد افلح من زکاہا, گویا کہ آپ اپنے آپ کو پاک کر لی گناہوں سے. وہی یہاں جو ہے نا قد افلح من زکاہا, تحقیق وہ انسان کامیاب ہو گیا, من زکاہا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وقد, تحقیق ہے, خوابہ, خوابہ کا مطلب ہلاک ہو گیا, اس کا الٹا معنی وہ انسان ہلاک ہو گیا جو گناہ کرنے والا ہے. قد افلح من زکاہا, وہ انسان کامیاب ہو گیا, من زکاہا جو نیکی کرتا ہے. وقد خواب من دساہا, وہ انسان ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا جو گناہ کرتا ہے. دیکھیے وقد تحقیق ہے, خواب ہلاک ہو گیا, من جو دساہا جس نے گناہ کیا ہے. دساہا کا مطلب گناہ کرنا. کیا مطلب دسا کا اصل معنی کیا ہے؟ مٹی میں چھپانے کو بولتی ہیں کہ دسا. یدس التراب, مٹی میں چھپانا. کوئی انسان مٹی میں رکھ کے, کوئی انسان کو خبر میں رکھ کے اسے چھپا دیں, اسے بولتی ہیں کہ دس, مٹی میں چھپا دینا ہے, اسے بولتی ہے کہ دس. دسا کا مطلب چھپانا اصل معنی, یعنی کہ انسان گناہ کیسا کرتا ہے؟ چھپ کر کرتا ہے. انسان گناہ چھپ کر کرتا ہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ دساہا. وقد خواب, تحقیق ہے وہ انسان ہلاک ہو گیا, من دساہا جو گناہ کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے. یہاں ایک اور جو معنی جو معلوم ہوتی ہے, دساہا کا مطلب چھپ چھپ کر گناہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے الخفیۃ الشہوہ. الخفیہ الشہوہ کیا مطلب ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ظاہر میں بڑا نیک نظر آتے ہیں, بڑا نیک نظر آتے ہیں ظاہر میں, تنہائی میں گناہ کر کے بیٹھتے ہیں. دساہا چھپ کر گناہ کرتے ہیں. اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے برا انسان ہے وہ. دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا نمازی لگتا ہے, فرسٹ صف میں کھڑا ہوتا ہے, لیکن اصل میں جو نا وہ گناہگار انسان ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ وقد خواب من دساہا. لیکن یہاں آپ تھوڑا غور کیجئے تفسیر میں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں جو ہے نا ہر چیز اپوزٹ کا جو ذکر کرتے ہیں. سورج کے اپوزٹ کیا ہے؟ چاند. اللہ نے فرمایا کہ والشمس وضحاہا, شمس سورج, اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ والقمر. یعنی دیکھیں ہر چیز اپوزٹ میں ذکر ہے. شمس اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ قمر ہے. والنہار دن ہے, اس کے اپوزٹ میں رات ہے. واللیل, یعنی کہ ہر چیز اپوزٹ میں ہے. والنہار اللہ دن کی بھی قسم کھاتی ہے, واللیل رات کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے. دن اور رات دونوں اپوزٹ ہے. پھر والسماء آسمان, اس کے نیچے کیا ہے؟ والارض زمین. یعنی دیکھیے ہر چیز اپوزٹ کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے, زمین آسمان کی. دیکھیے اس کے بعد اللہ نے اس تمام کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قد افلح من زکا, یہاں بھی اپوزٹ ہے. وہ انسان کامیاب ہو گیا جو نیک ہے. وقد خواب من دساہا, وہ انسان ہلاک ہو گیا جو برا ہے. یہاں بھی اپوزٹ ہے, نیک انسان کامیاب ہو گیا, برا انسان ہلاک ہو گیا. یعنی کہ اللہ جو بھی قسم کھاتی ہے وہ اپوزٹ ہے. سورج چاند, دن رات, آسمان زمین. اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا, نیک انسان کامیاب ہو گیا. وقد خواب من دساہا, برا انسان ہلاک ہو گیا. برا انسان کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا